السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل بدلتی لکیریں۔ عالیہ تمام بہن بھائیوں میں سب سے بڑی، حسین و جمیل اور دراز قد تھی۔ تمام خاندان میں واحد عالیہ ہی حسین اور منفرد لڑکی تھی۔ وہ صرف میٹرک پاس تھی اور والدین نے اسے اس نظریے کے تحت زیادہ تعلیم نہ دلوائی کہ کون سے ہم نے اس سے ملازمت کروانی ہے۔ ہماری سب سے بڑی آرزو یہی ہے کہ عالیہ اپنے گھر بار کی ہو جائے۔ کبھی کبھار عالیہ ہمارے گھر بھی آ جاتی تو ہم مذاق ہی مذاق میں اس سے کہتے کہ عالیہ، تمہاری شادی تو کسی ڈاکٹر یا انجینئر کے ساتھ ہونی چاہیے اور وہ شادی کے بعد تمہیں امریکہ لے جائے گا۔ ہماری یہ بات سن کر وہ دھیرے سے مسکرا دیتی۔ قدرت کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ عالیہ کا رشتہ اپنے ہی خاندان میں ہو گیا اور عالیہ بھی ایک فرمانبردار بیٹی کی طرح اپنے والدین کی پسند پر سر تسلیم ہم ہو گئی، اور ایک دن وہ اپنے حسین سپنوں کو پلکوں میں چھپائے اپنے پیا کے دیس سے دھار گئی۔ عالیہ کا شوہر اس کے خوابوں کا شہزادہ تو ہرگز نہیں تھا جسے پانے کی آرزو اس کے من میں تھی، مگر ہاں، یہ چہرہ اس کے سفید پوش اور عزت دار والدین کی پسند ضرور تھا، اور اس نے اپنے والدین کی عزت اور سفید پوشی کا بھرم ہر حال میں رکھنا تھا۔ اپنی تمام تر خواہشات اور ارمانوں کا گلا گھونٹ دینا تھا۔ اس کے مجاز خدا کا ایک تو رنگ کالا تھا، نقوش تو خدا کی دین ہوتے ہیں، پھر اگر وہ ہیل والی جوتی بھی پہنتا تو بھی عالیہ سے اس کا قد نہ نکلتا تھا۔ عالیہ کے شوہر میں صورت کے ساتھ سیرت کی بھی کمی تھی، بجائے اس کے کہ وہ عالیہ جیسی حسین صورت اور سیرت کی صابر شاکر بیوی کو پا کر خود کو خوش نصیبوں میں شمار کرتا، عالیہ کو بھی خوش رکھتا، وہ الٹا احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا اور اس نے عالیہ کی زندگی اجیرن کر دی۔ اس کے میک اپ کرنے، لباس پہننے، سجنے سنورنے پر تانے ملنے لگے۔ اگر وہ اپنے کسی دیور یا خاندان کے کسی لڑکے سے بات کر لیتی تو اس کی شامت آ جاتی، پھر رفتہ رفتہ اس پر پابندیاں عائد ہو گئی۔ اس نے شوہر کی خوشنودی کی خاطر سجنا سنورنا اور دوسروں سے ملنا جلنا بھی بند کر دیا، مگر ان بندشوں کے باعث دنوں میں ہی عالیہ مرجھایا ہوا پھول بن گئی۔ اگرچہ وہ اپنے والدین کو کچھ نہ بتاتی تھی، مگر درد کی کہانی اگر خود ہی چہرے سے عیاں ہو جائے تو چھپائے نہیں چھپتی۔ اس کے والدین کو بھی تمام حقیقت حال کا پتہ چل گیا کہ سسرال عالیہ کے لیے جنت کے بجائے جہنم بن کر رہ گیا ہے۔ عالیہ اور اس کے والدین نے بہت کوشش کی کہ حالات سدھر جائیں اور عالیہ اپنی نئی زندگی کو خوشی خوشی گزار سکے، مگر عالیہ کا شوہر اور سسرال والی عالیہ کو اذیتیں دینے سے باز نہ آئے۔ مجبوراً عالیہ کے والدین اسے گھر لے آئے تاکہ کچھ دن سسرال کے قید خانے سے نکل کر عالیہ کا دل بہل جائے۔ ان کا خیال تھا کہ حالات ذرا سدھر جائیں تو پھر اسے سسرال بھیج دیا جائے، مگر جب عالیہ میکے آئی تو دوسرے ہی دن اس کے شوہر نے پیغام بھجوا دیا کہ اب ساری زندگی میکے کی چوکھٹ پر ہی گزارنا، واپس مت آنا۔ عالیہ کے والدین نے بھی جواباً کہلوایا، اگر ہماری بیٹی نے ہمارے پاس ہی رہنا ہے تو اسے طلاق دے دو۔ تمہیں ہماری بیٹی بری لگتی ہے، مگر یہ ہم پر بھاری نہیں ہے۔ عالیہ کے شوہر نے تمسخر سے جواب دیا کہ طلاق تمہیں ہرگز نہ دوں گا، نہ خود بساؤں گا اور نہ ہی عالیہ کا دوسرا گھر بسنے دوں گا۔ تڑپا تڑپا کر مار دوں گا تم لوگوں کو۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیں۔